السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تعویذ اور گنڈے کے بارے میں، کہ تعویذ اور گنڈا کسے کہتے ہیں اور تعویذ اور گنڈا لٹکانا کیسا ہے۔ میرے دوستو، تعویذ کا لفظ جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اس سے وہ تعویذ مراد نہیں جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اردو میں مستعمل تعویذ سے مراد تمیمہ ہے۔ اور تمیمہ کسے کہتے ہیں؟ تمیمہ عربی زبان میں اس دھاگے، تار یا گنڈے کو کہتے ہیں جسے گلے یا جسم کے کسی اور حصے پر باندھا جاتا ہے یا لٹکایا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں تمیمہ کہتے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کرام نے، کہ تمیمہ سے مراد وہ دھاگے، گنڈے اور تیر کے طاط ہیں جنہیں اہل عرب زمان جاہلیت میں انسانوں، جانوروں یا گھروں پر کسی متوقع یا موجود برائی کو ٹالنے کے لیے لٹکایا کرتے تھے، اور جسے شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو اہل علم کی تعریف کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو کسی متوقع یا موجود برائی کو دفع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ تمیمہ کے حکم میں داخل ہے، چاہے وہ دھاگا ہو، کاغذ ہو، لکڑی کی کھپچی ہو، معادن میں سے سونا، چاندی، تانبا، لوہا، پیتل ہو، یا گھوڑے کا نال ہو، یا کوئی اور دوسری چیز ہو، وہ تمیمہ کے حکم میں داخل ہے اگر اسے کسی متوقع یا موجود برائی کو ٹالنے، دفع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمیمہ اور تعویذ کے لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ تو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ تعویذ کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کی تعویذ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی قسم وہ تعویذ ہے جو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ سے بنائی جائے، یعنی جس میں قرآنی آیات اور مسنون دعائیں نہ ہوں بلکہ کوئی اور دوسری چیزیں ہوں۔ دوسری قسم وہ تعویذ ہے جو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے بنائی جائے۔ تو پہلی قسم یعنی قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ سے بنائی گئی تعویذ، اس کا کیا حکم ہے، یا ایسی تعویذ کا لٹکانا کیسا ہے؟ تو میرے دوستو، ایسی تعویذ کا لٹکانا بالاتفاق حرام ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد ہے کہ اس قسم کی تعویذ بذات خود مؤثر ہے برائی کو دور کرنے میں، مصیبت کو ٹالنے میں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد ہے کہ یہ بذات خود مؤثر تو نہیں، البتہ یہ سبب اور ذریعہ ہے مصیبت کو ٹالنے اور برائی کو دور کرنے میں، تو وہ شرک اصغر ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اور قرآن و سنت میں اس کی حرمت کی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اور اگر تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ان آیات اور ان جیسی دیگر آیتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہذا ان تعویذوں کا لٹکانا اور انہیں مصیبت اور پریشانی کے دور کرنے میں مؤثر سمجھنا، یہ اللہ کے حکم کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اور اسی طرح سے تعویذ لٹکانے کی حرمت کے سلسلے میں یا تعویذ اور گنڈے باندھنے کے حرام ہونے کے سلسلے میں متعدد احادیث اور روایات مروی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مسند احمد اور مستدرک حاکم کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا واہنہ کے سبب، اور واہنہ ایک بیماری ہے
جس میں کندھے یا بازو کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ اس نے کہا واہنہ کے سبب ہے، یعنی اس بیماری کے سبب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نکال دے، کیونکہ اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اور اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو گئی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی مسند احمد اور مستدرک حاکم کے حوالے سے ہے، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ لٹکائی اللہ اسے آرام نہ دے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا ایک وفد آیا، آپ نے ان میں سے 9 افراد سے بیعت کی اور ایک سے نہیں کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے 9 سے بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ لٹکا رکھی ہے۔ اس شخص نے ہاتھ ڈال کر تعویذ کاٹ کر پھینک دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی روایات اور احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ، گنڈے، چھلے اور کڑے وغیرہ کسی بھی غرض سے لٹکانا یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اگر کسی کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ تعویذ بذات خود برائی کو دور کرنے میں مؤثر ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر کسی کا اعتقاد ہے کہ یہ بذات خود مؤثر تو نہیں لیکن یہ سبب اور ذریعہ ہیں تو یہ شرک اصغر ہے۔ لہذا میرے دوستو، اس قسم کی تعویذ کو لٹکانے اور باندھنے سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔